اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا۔ پچھلے مہینے اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، کیا ابو سفیان اور ان کی بیوی ہندہ ایمان لائے تھے؟ کیا امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ مروان بن حکم اور حجاج بن یوسف کون تھے؟ کیا یزید کی بخشش ہو سکتی ہے؟ ان موضوعات پر بہت لمبی گفتگو ہوئی، اس کے بعد مختلف آڈیو کلپ میں اس کے جوابات پیش کیے گئے ہیں۔ آئیے مجموعی طور پر چند بھائیوں کے جوابات اس پر غور سے سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب نے کہا کہ میں صرف اتنا عرض کر پاؤں گا کہ جن کو ضرورت نہیں تھی خلافت کی ان کو ملی، اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو اہل سمجھا ان کو نہ ملی۔ تو جن لوگوں کو نہ ملی ان لوگوں نے جن کو ملی ان کے خلاف وہ سب کچھ کیا جو پڑھنے اور سننے سے دل دہل جاتا ہے، مگر جن کو ملی قربان ان کے کہ انہوں نے اف تک نہ کی اور شہید ہو گئے۔ سارے جھگڑے خلافت کے ہیں اور آج بھی چل رہے ہیں، اور ان لوگوں کے طرف سے ہی ہے جو اس کے اہل نہ تھے نہ ہیں۔ اب رہی بات بخشش اور ایمان کی، تو جن کے وہ مجرم ہیں وہ جانیں کہ وہ ان کے گستاخوں کو بخشیں گے یا نہیں۔ ہم کو تو اپنے آپ کو غلام کہنے میں بھی شرم آتی ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ کر کہ کل مولا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم اپنے آپ کو آپ کا غلام کہتے ہیں مگر دنیا میں کیا کیا گناہ کرتے پھرتے ہیں۔ کسی کا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے میرا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا میرا ایمان کامل ہے، کیا مجھ سے آکار کی بخشش ہو پائے گی۔ جناب صوفی اشتیاق عالم صاحب کہتے ہیں کہ ابو سفیان اور ہندہ نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا تھا، لیکن کلمہ پڑھ لینا ہی ایمان والا ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں آیا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ نہ کہیں کہ ایمان لائے بلکہ یہ کہیں کہ اسلام لائے، اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے ابھی۔ اور فتح مکہ کے بعد جو بھی ایمان لائے ان کو طلقہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے اسلام کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہی ہوا بھی۔ وہ پہلے بھی بغض رکھتے تھے اور بعد تک ان کا بغض جاری رہا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ابو سفیان نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر لات مارا۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روکا، لیکن ابو سفیان نے ان سے کہتے ہوئے دھمکایا کہ یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے، تم بیچ میں مت آؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی مروان کے ذریعے ابو سفیان چالیں چلتا رہا، جس سے اسلام کو بہت نقصان ہوا ہے۔ انہیں کے لیے قرآن میں آیت آئی ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 14 میں کہ جب یہ مسلمانوں کے بیچ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، اور جب اپنے شیطانوں کے بیچ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے طرف بیوقوف نہیں ہیں جو ایمان لائے۔ دوسرے سوال پر یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی توہین ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا گروہ اللہ کا گروہ ہے اور علی کے دشمنوں کا گروہ شیطان کا گروہ ہے۔ اے علی، مومن کے سوا تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی تم سے بغض نہیں رکھے گا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گی، اور جنگ صفین میں معاویہ گروہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ جس نے ناحق کسی صحابی کو قتل کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور معاویہ نے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کروا دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو معاویہ نے شہید کروایا اور پھر گدھے پر لاد کر جلا دیا۔ حضرت مشام تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا۔ حضرت مالک استر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دلوایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد ہر نماز میں معاویہ کو بد دعا دیا کرتی تھی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو بھی اسی نے زہر دلوایا۔ پہلے 3 خلیفہ کی بیعت کر لی، مگر مولا علی علیہ السلام سے بغض کی وجہ سے ان کی بیعت نہیں کی اور بغاوت کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بار بلوانے کے باوجود معاویہ نہیں آیا اور قاصد بھیج کر کہا کہ جاؤ کہہ دو ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، جبکہ قرآن مجید میں حکم الہی ہے کہ جب رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ سورہ انفال آیت نمبر 24۔ معاویہ کے بہت سارے اور کارنامے ہیں، اور اس نے ظاہری طور سے کلمہ ضرور پڑھ لیا تھا لیکن منافق ہی رہا۔ مروان بن حکم وہ شخص تھا جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چرائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر بدر کر دیا تھا۔ مروان بن حکم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ میں گھس آیا اور ابو سفیان کی مدد سے نئے نئے فرمان جاری کرتا رہا اور کہتا کہ یہ حضرت عثمان کا حکم ہے۔ مروان نے ہی
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلا بدر کروا دیا۔ انہوں نے بہت افسوس کے ساتھ شہر چھوڑا، صرف مولا علی علیہ السلام ان کو چھوڑنے گئے تھے، وہاں پہنچ کر ہی ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زہد کا امام کہا تھا اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ مروان اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ حجاج بن یوسف وہ شخص تھا کہ جس نے 1 مہینے تک مدینے کی گھیرہ بندی کر رکھا۔ یزید کی موت کے بعد عبداللہ بن جبیر خلیفہ بنے۔ حجاج بن یوسف نے مروان کے بیٹے کی قیادت میں ایک بڑا لشکر لے کر ان کی گھیرہ بندی کی اور 1 مہینے تک ان کو گھیر کر رکھا۔ اس نے کعبہ کے چھت پر پتھر برسائے۔ اس کا باپ یوسف بھی مولا علی سے بغض رکھتا تھا، اسی طرح یہ بھی اہل بیت سے بغض رکھنے والا تھا۔ پھر اس نے عبداللہ بن جبیر کو قتل کر دیا اور مروان کے بیٹے کی حکومت آ گئی۔ بعد میں حجاج بن یوسف بھی خلیفہ بنا اور اس نے اپنے خلافت میں مولا علی کے ہم نام اور ان سے محبت رکھنے والوں بہت سے لوگوں کو قتل کروایا۔ پھر وہاں سے زیادہ تر سادات نے ہجرت کر لی اور دوسرے ملک آ گئے اور بہت سارے سادات اسی دور میں ہندوستان بھی آئے۔ پھر اگلے سوال پر کہتے ہیں کہ انسان کی بخشش اس کے اعمال پر منحصر ہوتی ہے۔ یزید کا ایسا کوئی عمل نہیں جس سے اسے بخشا جائے۔ وہ عیاس تھا، شرابی تھا، اس نے آل رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی کو بھی شہید کروایا، حتیٰ کہ عورتوں اور بیماروں کو بھی اس نے بہت ستایا۔ اس کا گناہ ناقابل بخشش ہے۔ جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب کہتے ہیں کہ ایمان کا تعلق باطنی ہے، ظاہری طور سے صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ منافقین بھی ایسا کیا کرتے تھے کہ سامنے میں کلمہ پڑھتے اور پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض بھی رکھتے تھے۔ ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی جنگیں لڑی ہے اور یہ کفار قریش کے سردار میں سے تھا۔ اس کی بیوی ہندہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا بغض رکھنے والی تھی۔ ان لوگوں نے اس وقت ایمان لایا جب فتح مکہ ہو چکا تھا تو مجبوراً کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ رسول اللہ نے ان کو امان دے دیا تھا، اسی لیے امان یافتہ مسلمان تھے۔ زبان سے کلمہ پڑھ لیا لیکن دل میں بغض رسول بھرا تھا۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ معاویہ کے ایسے ایسے کارنامے موجود ہیں جس کو جاننے کے بعد ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جب مولا علی خلیفہ ہوئے تو معاویہ نے بغاوت کی اور شام کا امیر بن بیٹھا اور وہاں لوگوں کو مولا علی کے خلاف کرنا شروع کر دیا اور مولا علی کو دھمکیوں بھرا خط بھیجا تو مولا علی نے جواب فرمایا، وہ تلوار جس سے میں نے تیرے دادا، تیرے ماموں، تیرے بھائی کو اور تیرے چچا کو قتل کیا وہ آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ حوالہ تاریخ ابن کثیر، تاریخ طبری وغیرہ۔ معاویہ نے ساری زندگی مولا علی علیہ السلام سے جنگ کی، پھر امام حسن علیہ السلام سے بھی جنگ کی اور انہیں مجبور کر کے خلافت لے لیا اور معاہدہ کے ایک شرط کو بھی پورا نہیں کیا۔ بالآخر امام حسن علیہ السلام کو بھی زہر دلوایا اور اپنے حیات میں ہی اس نے یزید کی بیعت لینی شروع کر دی تھی۔ معاویہ اپنے دور حکومت میں خود بھی مولا علی کو گالیاں دیتا تھا اور لوگوں کو بھی گالیاں دلواتا تھا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 4 حصہ 1 صفحہ نمبر 82، خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 174، فتح الباری جلد 7 صفحہ نمبر 88 اور بہت سارے سنی معتبر کتابوں میں دلیل اس کے موجود ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ جناب مزمل منیر صاحب کہتے ہیں کہ پوچھے گئے سوال میں جتنے بھی نام ہے وہ دین اسلام پر لگے ہوئے کالک ہے اور اس کو صاف کرنے کا کام ہمارے علماء کا تھا، مگر افسوس انہوں نے اس کالک کو صاف کرنے کے بجائے اسے چھپانا چاہا۔ سوال میں مذکورہ بالا تمام تر کرداروں نے اپنے ناپاک سازشوں سے دین محمدی کو ناقابل فراموش زخم دیے ہیں۔ البتہ اب ہمارا خاموش رہنا صحیح نہیں ہوگا، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں اور باطل کی پرزور مخالفت کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت سب سے زیادہ مخالفت کرنے والوں میں سے ابو سفیان ہی تھا اور پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتا رہا، اور آخر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے مجبوری میں اس نے اسلام قبول کیا، مگر اس کے دل میں صفائی نہ تھی اور کلمہ پڑھنے کے بعد بھی دین اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ اور جہاں تک ہندہ کی بات ہے تو وہ بہت ہی فاحشہ عورت تھی اور دور جاہلیت کی تمام برائیاں اس میں موجود تھیں۔ جنگ احد میں اسی ڈائن نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ آخر میں یہ بھی فتح مکہ کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئی، پھر بھی اس کا دل صاف نہ ہوا اور یہ منافقت سے باز نہ آئے، جیسا کہ دلائل کی روشنی میں ان دونوں کو کردار پر گفتگو کیا جا چکا ہے مختلف کتب کے حوالے سے، اور اس کے بہت سارے آڈیو کلپ ہمارے پہلے سے بھی موجود ہیں۔ دوسرے سوال پر اور سنتے ہیں کہ معاویہ بن ابو سفیان کو نہ ہی حضرت کہنا چاہیے اور نہ ہی اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا چاہیے۔ البتہ معاویہ بن ابو سفیان کے تعلق سے بہت لمبی گفتگو دلائل کی روشنی میں مختلف آڈیو کلپ میں آپ سن چکے ہیں۔ تیسرے سوال پر مروان بن حکم اور حجاج بن یوسف، یہ دونوں کردار فرعون سے بھی زیادہ بدترین کردار تاریخ میں گزرے ہیں۔
चौथे सवाल पर कहते हैं कि अबू सुफियान, हिंदा, मुआविया, मरवान और हज्जाज बिन यूसुफ इन सब को जब जमा करेंगे तो वो यजीद पलीद कहलाता है। अलबत्ता उसकी बख्शिश हरगिज नहीं हो सकती। उसकी बख्शिश होने का मतलब है कि अल्लाह ताला का वादा जो उसने मोमिनीन, काफिरीन और जालिमीन से किया है वो झूठा साबित हो जाएगा, जो कि किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा सच्चा है। मोहतरमा हुमैरा नसीर अहमद कादिर सरवरी साहबा कहती हैं कि सिर्फ ज़बानी कलमा पढ़ने से कोई ईमान वाला नहीं हो जाता जब तक कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उसके दिल में ना हो। अलबत्ता अबू सुफियान और हिंदा ने मुसलमान होने के बाद भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुग़्ज़ को अपने सीनों में से नहीं निकाला था, इस लिहाज से वो दोनों मुनाफिक हुए। मुआविया बिन अबू सुफियान भी मजबूरन इस्लाम में दाखिल हुआ और इस्लाम में रहकर इस्लाम से गद्दारी किया और वह अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ व नफरत रखता था और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। ऐसे लानती शख्स का नाम के साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लगाना हमारे दीन की कमजोरी होगी। मुआविया ने मरवान बिन हकम को मदीने को गवर्नर बनाया था। इसी मरदूद ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने नहीं दिया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे को घर वापस भेज दिया। हज्जाज बिन यूसुफ बहुत बड़ा दहशतगर्द था। उसने हजारों बेगुनाहों को कत्ल किया और अहले बैत अलैहिस्सलाम को बहुत अजियत पहुंचाई है। यजीद की बख्शिश नामुमकिन है क्योंकि उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को बहुत बेदर्दी से शहीद करवाया है। क़यामत तक ये मरदूद आते रहेंगे और बुरी तरह से मरते रहेंगे। क़यामत तक ये मरदूद परेशानी उठाते रहेंगे और हश्र में इनका बहुत बुरा हश्र होने वाला है। जनाब आरिफ कादरी साहब कहते हैं कि ईमान की दलील अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है और मोहब्बत की शर्त है अतायत। लेकिन जब मौला अलैहिस्सलाम चौथे खलीफा हुए तो मुआविया ने आपकी अतायत न की बल्कि बगावत की, क्योंकि अगर मुआविया को जरा सी भी मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती तो वो मौला अलैहिस्सलाम की अतायत करता। उसके अलावा मुआविया के काले करतूत और बुग़्ज़ अहले बैत से भरी हुई किताबें, जैसा कि बात पहले भी इस पर जिक्र हो चुकी है मुख्तलिफ कुतुब के हवाले से। जनाब सूफी आशिक सरवरी साहब कहते हैं कि अबू सुफियान, हिंदा, मुआविया, मरवान, हज्जाज बिन यूसुफ ये सब के सब दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, दुश्मनान इस्लाम हैं और ये मुनाफिकीन में से थे, जैसा कि साबित किया जा चुका है मुख्तलिफ कुतुब के हवाले से। अब जनाब अरफात सरवरी साहब कहते हैं कि सूफीज़्म का असल मकसद इश्क है, हक है, लेकिन मोहब्बत के साथ नफरत और रहमान के साथ शैतान भी मौजूद है। दोनों की पहचान होनी जरूरी है। इसी तरह पहले शरीयत है, फिर तरीकत, फिर हकीकत और फिर मार्फत है, फिर दिगर मकामात हैं। अलबत्ता जो शरीयत का दुश्मन हो वो यकीनन सबका दुश्मन हो गया। उसी तरह मुआविया शरीयत मोहम्मदी को हटाकर अपनी शरीयत नाफिज करने की कोशिश की तो मौला अलैहिस्सलाम ने मुआविया से जंग की। और हमें चाहिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सब तक पहुंचाएं और फरेबी और दुश्मनान इस्लाम से बचें और दोस्त और दुश्मन में इम्तियाज करें। जनाब सूफी नसीर अहमद कादिर सरवरी साहब कहते हैं कि अबू सुफियान, हिंदा, मुआविया, यजीद, मरवान, हज्जाज बिन यूसुफ ये सब के सब दुश्मनान इस्लाम हैं और लानती हैं। इन सब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल को अजियत देने में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल अलैहिस्सलाम के जरिए ही हमें ईमान मिला है और अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों की तारीफ करें या उन दुश्मनान दीन की तारीफ किसी से सुने तो हमें जरूर बिल जरूर उन सबको हक से आगाह करना चाहिए और दुश्मनान इस्लाम और मुनाफिकीन की मुखालफत करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों भाइयों का और बहुत शुक्रिया के साथ आपके जवाबात पेश किए गए हैं। आइए आखिर में अपने जुमले समाअत फरमाइए। क्या अबू सुफियान और उनकी बीवी हिंदा ईमान लाए थे? हाँ लाए थे, जैसा कि बात हो चुकी है, मगर मजबूरी में, जब ईमान लाने के सिवा कोई चारा नहीं था और ये लोग साहिब ईमान नहीं साहिब अमान थे। उसकी तफसीली गुफ्तगू पब्लिश हो चुकी है। अबू सुफियान और हिंदा का ईमान के नाम से आप एक अलग ऑडियो क्लिप सुन सकते हैं। क्या आमिर मुआविया को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये उस लायक हरगिज नहीं था। उसकी तफसीली गुफ्तगू 4 हिस्से में पब्लिश हो चुकी है, वो आप जरूर समाअत कर चुके होंगे या नहीं तो जरूर कीजिए। अमीर मुआविया की बगावत, अमीर मुआविया की फजीलत में झूठी अहादीस, सुलह इमाम हसन और अमीर मुआविया, इस उन्वान से आप इस मौजू को सुन सकते हैं। अमीर मुआविया की सहाबियत के नाम से भी एक अलग मौजू है, आप उसको भी समाअत फरमाइएगा। मरवान बिन हकम और हज्जाज बिन यूसुफ इस्लाम के बदनुमा दाग हैं, उसकी भी तफसीली गुफ्तगू बयान हो चुकी है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द शाये होगी, आप मेरी आवाज में जरूर सुनेंगे। क्या यजीद की बख्शिश हो सकती है? यजीद की बख्शिश हरगिज नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कातिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत था और खुदा ने उन्हीं लोगों के लिए जहन्नुम तैयार कर रखा है। न सतेज गाहे जहां नई, न हरीफ पंजा फगन नए,
نہ ستیز گاہ جہان نہ حریف پنجہ فگن وہی فطرت اسد اللہ وہی مرحبی وہی انتری وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.